بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رکع احدکم فلیقل فی رکوعہ سبحان ربی العظیم ثلاثا فاذا فعل ذلك فقد تم رکوعہ وَإِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثَلَاثًا فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ رواہ ابن ماجہ رحمہ اللہ۔ جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب بھی کوئی آدمی رکوع کرے تو وہ اپنے رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کہے، اور جب سجدہ کرے تو تب بھی 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی یہ کہے۔ تو جب کسی بندے نے ایسے کیا تو اس کا رکوع اور اس کا سجدہ مکمل ہو گیا، اور اگرچہ یہ تعداد بہت ہی ہلکی اور سب سے تھوڑی ہے۔ اس روایت کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ تو نماز کا مسنون طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، اور اس حوالہ سے رکوع میں پڑھی جانے والی مختلف دعائیں ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ایک دعا جو کل آپ کے سامنے ذکر کی تھی، اور دوسری دعا جو آج کی حدیث مبارکہ میں ذکر کی گئی ہے۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کے ہر رکن میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں پڑھی ہیں، ان مختلف دعاؤں کو یاد کر کے سب دعاؤں کو جو ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ کبھی کوئی دعا پڑھ لی، کبھی کوئی دعا پڑھ لی، یا پھر آدمی ان کو ایک بار بھی سب کو پڑھ سکتا ہے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ اور جو حدیث مبارکہ ابھی ذکر کی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکوع میں آدمی سبحان ربی العظیم پڑھے، یعنی یہ وہی لفظ ہے جو کل آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ اے اللہ تو پاک ہے اور تو سب سے زیادہ بلند ہے، سب سے زیادہ بڑا ہے، یعنی اللہ رب العالمین سے بڑا اس کائنات کے اندر اور کوئی نہیں۔ بندہ بار بار اقرار کرتا ہے، اور سجدے میں اقرار کرتا ہے کہ اللہ تو سب سے اعلیٰ ہے۔ یعنی جب بندہ یہ اقرار بھی کرے اور پھر اللہ کے علاوہ اوروں کی طرف جو ہے وہ نظر دوڑائے، تو یقیناً پھر یہ بات سمجھی جائے گی کہ وہ بندہ نماز کے اندر جو کہہ رہا ہے اس پر اس کا عمل نہیں ہے۔ لہذا نماز کے اندر جو کلمات ہم کہتے ہیں، یہ ہمیں عقیدے کی بھی تعلیم دیتے ہیں کلمات، کہ اللہ تعالیٰ سے بڑا ہی کوئی نہیں ہے کسی بھی معاملہ میں، اور اللہ رب العالمین ہر قسم کی کمی سے، نقص سے، عیب سے پاک ہے، اور اللہ پاک کے پاس ہی سارے اختیارات ہیں۔ جب بندہ ان باتوں کا اقرار کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف جو ہے وہ للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنا، کسی کو اپنا رازق یا داتا سمجھنا، کسی کو اپنا مشکل کشا یا حاجت روا سمجھنا، یا کسی کو دستگیر یا غوث اعظم سمجھنا، گویا کہ بندہ پھر نفی کر رہا ہوتا ہے اس دعا کی، اس عقیدے کی، اس اقرار کی، اس التجا کی جو بندہ اپنی نماز کے اندر کر رہا ہوتا ہے۔ لہذا جو نماز کی دعائیں ہیں ان کو عملی زندگی کے اندر بھی جو ہے وہ لاگو کریں، اور پھر یہ دعا آدمی کم از کم 3 مرتبہ ضرور پڑھے، اور اس کی زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی، اس میں طاق ہو جائے، جفت ہو جائے، کسی قسم کی کوئی پکڑ تو نہیں ہے،
لیکن اگر بندہ کوشش کر کے طاق کر لے تو یہ زیادہ بہتر ضرور ہے، لیکن لازم نہیں ہے۔ آپ 3 کے بعد اگر نہیں بھی کاؤنٹنگ ہو رہی، آپ زیادہ کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں 10 بار پڑھ گئے، 12 بار پڑھ گئے، تو یہ بھی جائز ہے۔ اس پہ شریعت نے، اسلام نے زیادہ کی جو ہے وہ کوئی پابندی نہیں لگائی، تو لہذا یہ دعا جو ہے صرف اس کی تعداد مقرر ہے۔ باقی جتنی بھی دعائیں انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے، وہ 1 مرتبہ بھی پڑھ لیں، 2 مرتبہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ پڑھ لیں، ان کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔